نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گرامر میں ہم سب کا یہ قرآن عربک گرامر کورس کا یہ تیسرا حصہ چل رہا ہے، تھرڈ پارٹ، اور اس میں ہم سب ابواب ثلاثی مزید فی پڑھ رہے ہیں۔ ابواب ثلاثی مزید فی کا جو پہلا باب تھا باب افعال، وہ آپ نے پڑھ لیا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے وہ لیکچر ضرور دیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے کلاس نہیں اٹینڈ کی ہے تو ریکارڈنگ ضرور دیکھی ہوگی۔ وہ ہے ابواب ثلاثی مزید فی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا یہ دوسرا باب ہے، باب تفعیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ۔ باب افعال آپ نے پڑھا تھا، اور افعل یفعل افعالا۔ آج انشاءاللہ ہم سب باب تفعیل پڑھیں گے۔ اور ایک منٹ میں یہ بتائیے، آپ کو سلائڈ شیئر ہو رہی ہے، اسکرین شیئرنگ ہو رہی ہے پراپر؟ جی سر۔ یہ ہے ابواب ثلاثی مزید فی۔ تو اب اس کی پوری تمہید پیچھے آ چکی ہے کہ یہ ابواب ثلاثی مزید فی کیا ہے، اور یہ ابواب ثلاثی مجرد سے کتنا ڈیفرنٹ۔ سرسری طور سے آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ابواب دراصل ماضی مضارع کمبینیشن کا نام ہے۔ ماضی مضارع کیا ہوتا ہے، اب یہ بھی پیچھے پڑی ہوئی چیز ہے، اس کو بھی آپ کو ریوائز کرتے چلنا ہے۔ پیچھے سے معمول بنائیے کہ ایک لیکچر کی ریکارڈنگ روز آپ دیکھیے، ایک کلاس اٹینڈ کریے، ایک ریکارڈنگ دیکھیے پیچھے سے، اور ساتھ ہی ساتھ نوٹس بناتے چلیے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو میں پیچھے کی ایک سلائڈ شیئر کروں، بیک کرتا ہوں 1 اسٹیپ، ایک منٹ۔ یہ یہاں یہ کل جب آپ نے یہ سبق لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا سر تو اس شو نہیں ہو رہی؟ شو نہیں ہو رہی؟ نہیں۔ سیکنڈ۔ ٹھیک، اب بتائیے۔ جی سر آ گئی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو یہ دیکھیے، ابواب ثلاثی مزید فی باب افعال آپ نے پڑھا تھا، اور اس باب کا جو ماضی مضارع تھا وہ افعل یفعل افعالا، مصدر اس کا، ٹھیک ہے۔ اسلم یسلم اسلاما، انفق ينفق انفاقا،
تو یہ آپ کو ایسے ہی یاد کرنا تھا. اور انفقا یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، ینفقو مضارع کا پہلا صیغہ ہے. گردان آپ نے جیسے فتح یفتحو کی کری تھی، یا ضرب یضربو کی کری تھی، یا نصر ینصرو کی کری تھی، جیسے مجرد ابواب میں جو گردان کرتے تھے ماضی مضارع کی، ویسے ہی کچھ طریقہ یہاں پر بھی ہے، اسی ردم اور اسی پیٹرن کے ساتھ. تو آپ نے اس باب کی خصوصیت یہ پڑھی تھی کہ یہ فعل لازم کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے. فعل لازم یعنی وہ فعل جہاں پر آبجیکٹ کی ایز سچ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور متعدی وہاں جہاں پر مفعول کو یا آبجیکٹ کو ایکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو متعدی کہتے ہیں. تو آپ کو یہ اگزامپل کے سامنے، یہ جیسے نون زا لام روٹ لیٹرز ہیں، نزل ینزل باب دعات سے، مجرد باب سے، اور باب افعال سے جب یہ آیا تو انزل ینزل، دونوں کا معنی بہت ڈفرینٹ ہے. ایک کا مطلب ہے اترنا، اور دوسرے کا مطلب ہے اتارنا. اور آپ کو اس کی ایگزامپل کے طور پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ آپ نے دیکھا تھا. اتنی باتیں اگر آپ کو یاد ہیں تو آج اسی سلسلے کو آگے انشاءاللہ پڑھائیں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلا باب یعنی دوسرا باب پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو دیکھیے آج سب سے پہلے ایک ہم اور لیتے ہیں دوسرا. دیکھیے دھیان سے، دال فا اور لام. ٹھیک ہے، اس کو دھیان سے دیکھیے گا، ایک منٹ. دال خا اور لام. ٹھیک ہے، یہ اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے. یہ دخل یدخلو. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد ہے تو اس کو اگر ہم دخل یدخلو کریں تو وہ بھی سمجھ لیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرا بھی سمجھ لیں، دخل یدخلو. اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی یہ کس باب سے ہے؟ باب تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دخل یدخلو باب نون سے اس کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا. دھیان سے دیکھیے، داخل ہونا. ٹھیک ہے، اب اسی مقابلے میں، اس کے مقابلے میں دال خا لام اگر یہ باب افعال سے آئے، ٹھیک ہے، باب افعال، تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ ادخلا اور یدخل، افعل یفعل. ٹھیک ہے، ادخلا یدخل ادخالا. اب اس کا مفہوم ہوگا داخل کرنا. دیکھیے دونوں میں فرق ہو گیا، جیسے وہاں پر تھا اترنا اور اتارنا، اب آپ یہاں پر موازنہ کر رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں. یہاں پر ہے داخل کرنا. ٹھیک ہے، داخل ہونا اور داخل کرنا، دونوں کے فرق کو سمجھیے. اب یہاں پر ادخلا سے اگر میں کہوں آپ سے پوری گردان کریے تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ادخلا ادخلا ادخلو، اور پھر اس کے بعد ادخلت ادخلتا ادخلنا، پھر ادخلتا ادخلتما ادخلتم ادخلتی ادخلتما ادخلتنا ادخلتو ادخلنا. پھر اسی طریقے سے یدخلو، ظاہر سی بات ہے یدخلانی یدخلونا، اور پھر تدخلو تدخلانی یدخلنا، تدخلو تدخلانی تدخلونا، تدخلینا تدخلانی تدخلنا، ادخلو ندخلو. تو یہ ماضی اور مضارع کی پوری گردان آپ نے کر لی. اب میں اگر آپ سے کہوں اسے اس صیغے کو پہچانیے تو آپ انشاءاللہ پہچان جائیں گے ایگزامپل میں. ایگزامپل ہے یدخلو. یدخلو فوراً آپ کا ذہن گیا یہ دال خا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یا علامت مضارع ہے. یدخلو یعنی وہ داخل کرتا ہے یا وہ داخل کرے گا، پہلا صیغہ مضارع کا. یدخلو کون داخل کرتا ہے؟
आगे पढ़िएगा मीटिंग। ये क्या आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है सुनने में? जी सर, आवाज भी नहीं आ रही, रुक भी जा रही है वीडियो। आवाज नहीं आ रही? स्क्रीन रुक रही है। अब तो शेयर हो रही है ना? जी जी, अब शेयर हो गई। ठीक है, ठीक है। तो युदखिलु मन यशाउ, युदखिलु वो दाखिल करता है, मन यशाउ जिसे चाहता है, कहाँ दाखिल करता है? फी रहमती, अपनी रहमत में, फी रहमती ही। ध्यान से देखिए, युदखिलु वो दाखिल करता है या वो दाखिल करेगा, मन जिसे, यशाउ वो चाहता है या वो चाहेगा, मन यशाउ फी रहमती ही अपनी रहमत में। अब ये रहमती ही, ये क्या है? एक मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी, हाँ अटैच जमीर है, उसको फी ने मजरूर किया, ठीक है। तो फी रहमती ही पूरा का पूरा ये मुरक्कब जारी हो गई, जार मजरूर की कंस्ट्रक्शन हो गई। आपने इसमें देखा युदखिलु, ये आज का पढ़ा हुआ सबक, और आज आपने बाब इफ़ाल का ये रिवाइज कर रहे हैं अभी फिलहाल, ये रिवीजन चल रहा है, अभी मैंने नया कुछ नहीं पढ़ा है। तो ये जो बाब इफ़ाल पढ़ा था उसी से आपने समझने की कोशिश करी। ये भी कंपेयर कर लिया कि देखिए नून बाब से आया, बाब चेंज हुआ तो मीनिंग चेंज हो गई, ठीक है, ये अहम पॉइंट था। और जिस बाब में आया उस बाब की फिर खसूसियत भी साथ लेकर आया। बाब इफ़ाल की खसूसियत क्या है? ये लाजिम को मुताद्दी बनाता है। तो आप देखिए यहाँ पर अब दाखिल करना, दाखिल करने में क्या है? मफूल चाहिए, किसी चीज को दाखिल किया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो मफूल है, कोई शख्स को दाखिल किया जाएगा वो मफूल है, ठीक है। ये बात अगर समझ में आ गई तो अब आज एक नई चीज पढ़ते हैं, ठीक। बाकी ध्यान से देखिएगा, आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि आप कुछ दिन पहले फेले अम्र बनाना अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं। फेले अम्र, फेले अम्र को ध्यान से समझिए क्या होता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह जान चुके हैं कि ये हाजिर के सीगों से बनता है। हमारे पास हाजिर का सीगा क्या है? युदखिलु का अगर हम पैटर्न पे देखें तो मुजारे के सीगों से और मुजारे के हाजिर के सीगों से फेले अम्र बनता है। फेले अम्र किससे बनता है? मुजारे के सीगों से, और मुजारे के भी किन सीगों से? हाजिर के, ओनली सेकंड पर्सन के सीगों से बनता है, ठीक है। तो फेले अम्र होता क्या है? जब आप किसी को हुक्म देते हैं, दुआ देते हैं या दरख्वास्त करते हैं, जो ये जो, तो इसमें आप फेले अम्र इस्तेमाल करते हैं। तो युदखिलु के वजन पर जो हमारा हाजिर का सीगा है वो क्या होगा? तुदखिलु, पहला सीगा तुदखिलु। अब तुदखिलु को आपको क्या करना है? इस पर्टिकुलर सीगे को फेले अम्र में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, रूल्स पर बेस्ड है। पहला काम आपको ये करना है कि इस तुदखिलु को सबसे पहले, आपको पता है, इसे मजजूम कर देना है। मजजूम यानी अखफ कर देना। तो आपको पता है जब इसे मजजूम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साकिन हो जाएगा ये। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था, किसी को याद हो? क्या था कि अलामत मुजारे हटा दी जाएगी, अलामत मुजारे हटा दी गई। अगर ये पढ़ा जाए तो तैयार, ना पढ़ा जाए तो एक हमजतुल वस्ल लेकर आइए। तो ये पढ़ा हरगिज नहीं जा सकता क्योंकि पहला ही हर्फ साकिन है, लिहाजा हमें एक हमजतुल वस्ल चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हमजतुल वस्ल पर हरकत कौन सी लगे? तो इसका जो डिसीजन होगा वो आइन कलिमा पर छोड़ दिया गया। आपको बताया गया था कि अगर आइन कलिमा पेश वाला है तो आगे भी हमजतुल वस्ल पे पेश लग जाएगी, यानी पेश वाला हमजतुल वस्ल आएगा। और अगर आइन कलिमा पर इसके बरक्स और कोई हरकत है, यानी अगर ये जबर या जेर है, तब फिर यहाँ पर हमजतुल वस्ल पर जेर आएगी। बस पेश या जेर, पेश या जेर। क्यों? क्योंकि जबर जो है वो आपने अलिफ लाम को दे दी, अलिफ लाम वाले जो हमजा है ना उसमें, उसको जबर दे दी। अब बचा आपके पास दो हरकतें बची, या तो पेश लगेगी या फिर जेर। तो यहाँ पर हम फिलहाल
زیر لگائیں، ادخل، تو ادخل کا مطلب تو داخل ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ کو ایک اور چیز یہاں پر بتائیں، یا پیچھے چل کے جو آپ نے یہاں پر کیا تھا کہ مان لیجئے یہ انفقہ ینفقو ہے، تو ینفقو سے مضارع کا حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تنفقو، دھیان سے دیکھیے گا، تنفقو، اور پھر اس تنفقو کو ہم کیا کریں گے؟ فعل امر بنائیں گے۔ یہ ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دھیان سے دیکھیے۔ تو فعل امر بنانے کا طریقہ، سب سے پہلے اسے اخف یعنی مجزوم کر دیں گے، آخری حرف پر جزم لگا دیں گے، پھر علامت مضارع ہٹا دیں گے، دوسرا اسٹیپ۔ اگر یہ پڑھا جائے تو تیار، نہ پڑھا جائے تو پھر آپ کیا کریے؟ ایک حمزۃ الوصل لگائیے۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلا ہی حرف ساکن ہے، لہٰذا آپ کو ایک حمزۃ الوصل چاہیے۔ اب اس حمزۃ الوصل یعنی اس الف پر جو جب اسے حمزہ بنائیں گے، حرکت کون سی لگے گی؟ تو وہ آپ کو پتا ہے زیر لگائیں گے۔ کیوں پیش نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ عین کلمہ پر پیش نہیں۔ تو یہ انفق یعنی تو خرچ کر۔ اب ایک اور پوائنٹ سمجھ لیجئے یہیں پر سے، وہ کیا ہے کہ دیکھیے دھیان سے، اگر آپ کو یہاں پر یہ مفہوم دینا ہے کہ عربی زبان میں ایک اصطلاح ہے اسم الفاعل، کیا اصطلاح ہے؟ اسم الفاعل۔ یہ اسم الفاعل کیا چیز ہے اس کو سمجھ لیجیے، اور اس کے مقابلے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسم المفعول۔ یہ کوئی بہت مشکل چیزیں نہیں ہے، اگر آپ نے سمجھ لی تو بہت آسان ہے۔ فعل امر آپ پہلے پڑھ چکے تھے، لیکن آج اس ثلاثی مزید فی باب میں فعل امر بنانے کا طریقہ بھی آپ نے الحمدللہ دیکھ لیا۔ تو اسم الفاعل یعنی کام کرنے والے کا مفہوم، اور اسم المفعول جس پر کام کیا جائے اس کا مفہوم، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک داخل ہونے والا اور ایک جسے داخل کیا جائے، تو اس کے لیے سمپل سا طریقہ ہے، وہ کیا ہے عربی گرامر کا، اسے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے یہاں پر بھی آپ کو مضارع کا صیغہ چاہیے، لیکن یہاں حاضر کی اور غائب کی قید نہیں۔ آپ غائب کا پہلا صیغہ لکھ لیجئے، اور غائب کا پہلا صیغہ آپ کا ہے یدخلو۔ اب اس کا طریقہ سمجھیے گا بہت دھیان سے، یہاں پر بھی اسے کاپی کر لیجئے، یدخلو، حاضر کا آپ نے غائب کا یعنی مضارع کا ایک ایک صیغہ دونوں جگہ لکھ لیا۔ اب اس سے آپ کو کیا بنانا ہے؟ اسم الفاعل اور اسم المفعول، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، دھیان سے دیکھیے گا کہ آپ اس میں سے جو علامت مضارع ہے اسے ہٹا دیجئے، اور اس کی جگہ پر ایک میم لے آئیے پیش والی، اس کے بعد عین کلمہ پر آپ زیر لگا دیجئے، ہے تو ہٹا کر لگا دیجئے، اور اس کے بعد آپ کو آخری حرف پر تنوین لگا دیں، یہ ہو گیا مدخلن۔ اور اسی طریقے سے اسم المفعول کا مفہوم دینے کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے، علامت مضارع کو ہٹا دینا ہے، میم پیش والی لے آنی، عین کلمہ پر زبر لگا دینا ہے، اور پھر اس کے بعد آخری حرف پر تنوین لگا دینی، یہ بن گیا مدخلن۔ تو مدخلن اور مدخلن کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ مدخلن داخل کرنے والا، اور جسے داخل کیا جائے اس کا مفہوم۔ اس کو اسی طرح سے ابھی آگے انشاءاللہ اور سمجھیں گے، ابھی تو فی الحال یہ ہم نے باب افعال میں کر کر کے دیکھ لیا۔ اب اگلا جو باب آپ کا ہے ابواب ثلاثی مزید فی کا سیکنڈ باب، ٹوٹل 8 آپ کو پڑھنے ہیں، وہ ہے باب تفعیل۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ سب کچھ پڑھنے کی کیا ضرورت، تو آپ سوچئے کہ یہ قرآن کریم کی ہی آیت کا ٹکڑا ہے، یدخلو من یشاء فی رحمتہ، اس میں یدخلو نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، تو پھر آپ یہ سوچئے کہ سورۃ القدر میں جو انزلناہ ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے تھے اگر آپ نے یہ نہیں پڑھا، اس لیے آپ کو قرآن کی آیات بھی بتائی جا رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ۔ اب دیکھیے باب تفعیل، باب تفعیل کو غور سے دیکھیے۔ میں نے کہا نا کہ یہ ابواب ثلاثی مزید فی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور مزید فی اور مجرد میں بیسک فرق یہی ہے کہ مجرد کا سے جب ہم ماضی کا پہلا صیغہ بناتے ہیں تو اس میں صرف 3 حروف ہی ہوتے ہیں، لیکن جب
مزید فی سے ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا تو پھر یہاں پر 3 حرف کے علاوہ کچھ زائد حروف ہوں گے، ایکسٹرا حروف، تو وہی اسی لیے اس کا نام مزید فی پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہاں پر یہ تا ایک، پھر سیکنڈ نمبر، پھر تھرڈ نمبر، پھر فورتھ اور پھر ففتھ، یعنی ٹوٹل اس میں 5 حروف ہیں۔ یہ اس باب کا نام ہے اور یہی اس کا مصدر ہے، اس باب کا نام ہی اپنے آپ میں مصدر ہے، بس اسے منصوب حالت میں لکھ دیں گے 1 2 3 4 5۔ اب ذرا اس پیٹرن پر ذرا کچھ اردو کے الفاظ جو آپ کے نالج میں ہیں ان کو اگر آپ بولیں، دیکھیے دھیان سے دیکھیے، ایک لفظ ہے تعلیم، اردو میں بولا جاتا ہے تعلیم۔ اب یہ تعلیم جو ہے غور سے دیکھیے آپ، تو اس میں بھی 1 2 3 4 5 5 حروف اس میں بھی، 5 اس میں بھی۔ اگر اب آپ اس کے روٹ لیٹرز آپ کو نکالنے ہوں تو یہاں غور سے دیکھیے اسٹینڈرڈ روٹ لیٹرز کیا ہوتے ہیں، فا یعنی سیکنڈ نمبر، عین یعنی تھرڈ نمبر، اور لام یعنی ففتھ نمبر۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر 5 حروف ہیں اور رائٹ سائڈ سے نمبرنگ کی جائے تو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، یعنی دوسرا، تیسرا اور پانچواں، اس پلیس پر جو لیٹرز ہیں وہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی عین، لام اور میم۔ اس کے روٹ لیٹرز باہر نکال لیجئے، عین، لام، میم۔ بات سمجھ میں آئی؟ باقی کیا ہے، زائد حروف۔ تو اب اسی طرح آگے دیکھیے اور بھی ایگزامپلس ہیں، اور تعلیم ہے جیسے، اس کے بعد تصویر، اور سے دیکھیے، اب یہ تصویر بھی اسی باب سے ہے، باب تفعیل۔ تو تصویر، اس کے روٹ لیٹرز اگر آپ نکالیں گے تو یہ روٹ لیٹرز کیا بنیں گے، صاد، واو، را، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیے، تدریس، تدریس، تدریس یعنی درس دینا، پڑھانا، تدریس۔ تو دال، را، سین، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور تا اور یا ایکسٹرا لیٹرز جو آپ کو دکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تکذیب، جھٹلانا، تکذیب، تکذیب۔ اب اس میں بھی آپ غور سے کریں تو کاف، زال اور با، یہ آپ کے نکل آئے اس میں سے روٹ لیٹرز۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے فا، عین، لام اسٹینڈرڈ روٹ لیٹرز، اور ان کی پلیس اس میں کیا ہے، تا اور یا کو ہٹا کر کے، تو کاف، زال، با اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ اسی طریقے سے تکفیر، بہت سنا ہوگا، تکفیر، تکفیر، تو اس میں کاف، فا، را۔ اسی طریقے سے تسلیم یا تذکیر، تذکیر، نصیحت، تذکیر کرنا، تو یہ زال، کاف، را۔ سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بات یہ؟ اور اسی طرح بہت مشہور تسبیح، 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 اس میں سین، با، ہا، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیے گا انشاءاللہ قرآن کریم کے عجائبات سامنے آئیں گے۔ اسی طریقے سے ترغیب، اگر یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا تو اب آگے آپ کو کیا جاننا رہے گا، ماضی مضارع۔ ترغیب میں را، غین اور با، رغبت دلانا، ترغیب دینا، کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیے اس کا ماضی مضارع کیا بنے گا، تفعیل کا۔ یہ اس کے اس پیٹرن پر اسے لکھ لیجیے، دھیان سے دیکھیے گا کہ یہاں پر سب سے پہلے فا، عین، لام، ٹھیک ہے، عین پر شد ہے، آخری حرف پر آپ کو زبر لگانا ہے، ایکٹیو وائس ہے اس لیے پہلے حرف پر آپ زبر لگا لیں گے اور بیچ والے حرف پر بھی آپ زبر لگائیں گے، فعلا۔ پھر اس کا مضارع جب آپ بنائیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے، علامت مضارع یا سے شروع ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے پہلا صیغہ یا سے شروع ہوتا ہے علامت مضارع، یا تا، الف، نون، اچھی طرح یاد ہے۔ اب اس میں حرکات کیا لگیں گی، تو آپ مضارع کے آخری، مضارع کا جو صیغہ ہے اس کے آخری حرف پر تو پیش ہے، اور پہلے حرف پر جیسے آپ نے
باب افعال میں پڑھا تھا اسلم یسلم، ویسے یہاں پر بھی علامت مضارع پر پیش ہے، دوسرے حرف کو ساکن کرنا ہے اور عین کلمہ پر زیر ہے۔ آپ کو یہ بات میں نے بتائی تھی کہ مضارع میں پیسو وائس کا جو فیصلہ ہے وہ صرف علامت مضارع کو دیکھ کر نہیں کریں گے، بلکہ عین کلمہ کو بھی دیکھیں گے، یعنی عین میم علامت مضارع پر پیش ہو اور ساتھ ہی ساتھ عین کلمہ پر زبر ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تب فیصلہ ہوگا پیسو وائس کا، لیکن یہاں پر عین کلمہ پر آپ دیکھیے زیر ہے، لہٰذا یہ پیسو وائس نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر شد ہے۔ تو فعل یفعل، ایک منٹ، یفعل، فعل یفعل، یہاں پر دوسرے حرف کو ساکن نہیں کرنا، اس پر زبر لگانا ہے، تو یہ بن گیا فعل یفعل، اور پھر آگے تفعیل سے بن جائے گا اس کا مصدر تفعیلن، تفعیلن، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ فعل یفعل تفعیلن، اب کوئی بھی آپ کو روٹ لیٹرز دے دیے جائیں فاعین لام کی جگہ پر، ان سب کے سب کو آپ بنا سکتے ہیں بالکل انشاءاللہ۔ جیسے عین لام میم کو لیں گے اگر اسی پیٹرن پر، تو یہ کیا بن رہا ہے، یہ فعلا کیا ہے، ماضی، پاسٹ، ٹھیک ہے، یہ مضارع یعنی فیوچر اور پریزنٹ مضارع، یہ ماضی، اور یہ جو بنتا ہے یہ کیا بنا، مصدر، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا چیز یہاں غور کری تھی کہ جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے، جب ابواب ثلاثی مزید فی سے آئیں گے تو یہاں پر زائد حروف ملیں گے، تو آپ فعلا میں جو ایکسٹرا حرف ہے وہ کیا ہے، عین، عین پر شد ہے، شد کا مطلب عین 2 ٹائمز پڑھا جا رہا ہے، لہٰذا عین ہی اس میں ایکسٹرا لیٹر ہے، تو 3 نہیں ہے۔ ابواب ثلاثی مجرد میں جائیے، نصر، کوئی شد نہیں، کوئی تیسرا کے بجائے چوتھا کوئی حرف نہیں، ضربہ، کروما، تو کلیئر ہے، تو بس یہی چیز یہاں سمجھنی تھی۔ اب چلتے ہیں آگے، آپ کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں عین، لام اور میم۔ عین لام میم کو جب آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ باب تفعیل سے ہے، تو آپ نے کیا کیا، فعلا کے وزن پر کیا بنایا، علمہ، فعلا کے وزن پر کیا بنایا، علمہ، پھر اس کے بعد یفعلو کے وزن پر کیا بنے گا، یعلم، یعلم، علمہ، یعلم، اور پھر اس کے بعد غور کریے تفعیلن کے وزن پر یہ کیا بن جائے گا، تعلیمن، تعلیمن، تعلیمن۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ یہ آؤٹ آف سلیبس چیزیں ہیں، یہ قرآن کریم کے وہ الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے، علم، علم یعلم تعلیمن، علم یعلم تعلیمن، یہ 3 کام آپ نے کر لیے، ماضی بنا لیا، مضارع کا صیغہ بن گیا اور مصدر بن گیا۔ اگر ماضی کا پہلا صیغہ بن گیا تو ماضی کی پوری گردان بھی ہو جانی چاہیے، وہ کیسے، دھیان سے سنیے، علم، علما، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتن، علمتو، علمنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کلیئر ہو گیا۔ اسی طریقے سے یعلم، سمپل ہے، یعلم، یعلمانی، یعلمون، تعلم، تعلمانی، یعلمنا، چھٹے پر جا کر تھوڑا سا دھیان دینا، یعلم، پھر 7ویں پر جب آئیں گے تو کیا ہو جائے گا، تا والے سارے صیغے آئیں گے، چونکہ حاضر کے ہیں، حاضر کے تمام صیغے تا علامت مضارع کے ساتھ آتے ہیں، تو تعلم، تعلمانی، تعلمون، تعلمینا، تعلمانی، تعلمنا، تعلم، نعلم، یہ آپ کی مضارع کی پوری گردان ہوگی۔ تو آپ کو یہاں پر گردان میں کچھ نیا نہیں ہے، اس کا جو ردم ہے وہ بالکل سیم ہے، ویسا ہی جیسا مجرد میں آپ نے کیا ہے، صرف تھوڑا سا دھیان دینا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے ماضی مضارع کا صیغہ لکھا پہلا پہلا اور اس سے گردان بھی کر لی۔ اب اس کے بعد وہی بات ہے کہ آپ یہاں فعل امر بنانا بھی سیکھ سکتے ہیں اس سے، وہ کیسے، اسی صیغے پر اگر آ جائیں تو فعل امر کیسے بنے گا، ان سے فعل امر بنتا ہے علامت مضارع سے، ٹھیک ہے، یہ سوری علامت مضارع کریں، مضارع کے صیغوں سے، تو مضارع کا کون سا صیغہ ہوتا ہے، حاضر کا ہوتا ہے، تو حاضر کا صیغہ کون سا ہے، تعلم، کاپی کر لیا پہلے صیغہ، تعلم،
तुअल्लिमू को एक बार हम और लिखेंगे और फिर उस पर स्टेप्स अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आया आइन, लाम और ये मीम। तुअल्लिमू, क्या स्टेप्स थे इसको फेले अम्र बनाने के? पहला स्टेप इसे मजजूम करना है, दूसरा स्टेप अलामत मुजारे को हटाना है। अगर ये पढ़ा जाए तो तैयार, ना पढ़ा जाए तो हमजतुल वस्ल लगाइए। अब आप गौर करिए, इसको आप पढ़ सकते हैं। आइन पर क्या है? जबर, तो अल्लिम, क्या मतलब हुआ? अल्लिम, तो आइन, ये है आइन। दरअसल जब आइन अलग से लिखा जाता है तो इसी को फिर हम इस तरह से लिखेंगे, मॉडिफाइड वर्जन इसका, ये ऐसे लिखा जाएगा, अल्लिम। ठीक है। अच्छा, फिर इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल को देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि हम इस्मुल फाइल जो होता है वो किससे बनाएंगे? इसी मुजारे के सीगे से बनाएंगे। मुजारे का सीगा है युअल्लिमु, युअल्लिमु। तो अब इसमें स्टेप्स क्या क्या थे उनको ध्यान से देखिएगा। पहला हमने काम ये किया कि इसको कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, और फिर पहला काम आपने ये करना है कि इसमें आपको अलामत मुजारे को हटा देना है और मीम पेश वाली ले आनी है, और आइन कलिमा जो होगा उस पर जेर लगा देना है, और आखिरी हर्फ को मुनव्वन कर देना है, यानी तनवीन लगा देनी है। ये क्या बन गया? मुअल्लिमुन। अब मुअल्लिमुन में पढ़ाने वाले का मफहूम है मुअल्लिम, ठीक है? लेकिन जो इल्म हासिल कर रहा हो उसका मफहूम किस में आएगा? वो इस्मुल मफूल में आएगा। तो उसमें भी आपको सीगा कौन सा चाहिए? ऐसे ही सीगा चाहिए, कौन सा? मुजारे का। और उसे आपने क्या कर लेना है? कॉपी करना है, और फिर उसके बाद उस पर वो सारे स्टेप्स अप्लाई करने हैं। बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग। क्या स्टेप्स थे? पहला काम ये करना है, अलामत मुजारे को ड्रॉप कर देना है और इसकी जगह पर एक मीम पेश वाली लगा लेनी है, ठीक है? और यहाँ पर आइन कलिमा पर जेर नहीं रहेगा, अब जबर हो जाएगा। ये पॉइंट है नोट करने वाला, आइन कलिमा पर अब जबर हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि तनवीन लगा देगा। अब ये हो गया मुअल्लमुन। अब देखिए, गौर करिए दोनों में, इसमें फर्क और इसका फर्क। ये फाइल इस्मुल फाइल हो गया, ये इस्मुल फाइल है, अब बार बार हम नहीं लिखेंगे। और ये इस्मुल मफूल है। दोनों के फर्क को समझिए, एक में काम करने वाले का मफहूम है और एक जिस पर काम किया जाए उसका मफहूम है। ये मुअल्लिम और मुअल्लम, सिर्फ जेर और जबर का फर्क है। बना किससे? हाँ, आपको मुजारे के सीगे से बना। यानी अगर मुजारे नहीं पता होता तो फिर ये भी नहीं मालूम होता। तो ये आपको कुछ चीजें मालूम होती चली जा रही हैं साथ ही साथ, कि आपने माजी का सीगा तैयार किया। कितनी चीजें टोटल आपने यहाँ से देखी? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः आप चीजें देख रहे हैं। और रूट लेटर्स क्या है? ये अरबी जबान का कमाल ही तो है कि सिर्फ आइन लाम मीम से बात शुरू हुई। इसका बाब आपको पता चला, बाबे तफरील। जब इसका बाब आपको पता चल गया, बाबे तफरील, तो आपने इसका माजी बना लिया अल्लमा, फ़अला के वजन पर। ये माजी बन गया, ये मुजारे बन गया युअल्लिमु। तालीमन मसदर बन गया, काम का नाम। अल्लिम फेले अम्र बन गया। ठीक है, तो ये इतनी, इस स्लाइड को बहुत गौर से समझना है। ये क्या बना? फेले अम्र। ये आप जानते हैं माजी, ये मुजारे, और ये मसदर। मसदर मीन्स काम का। तो कितनी अहम चीज है इसको सीखना, इसका समझना। अब देखते हैं जरा, ये अगर ये सारा काम आपको हर जगह करना है, इतनी बातें आपको सीख लेनी है। चलिए आगे जो है, इसी आयत को जो शुरू में आज पढ़ी है उसको ध्यान से देखिए। अर रहमान अल्लमल कुरान। अर रहमान अल्लमा अल कुरान, अल्लमल कुरान। यानी अर रहमान, रहमान के बारे के ताल्लुक से ये बात आई कि उसने क्या किया? कुरान सिखाया, ठीक है, कुरान की तालीम दी।
اور ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا، خلق، خلق، خلق الانسان، اور اس نے انسان کو پیدا کیا، اسی الرحمن کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے بات بتائی گئی علامہ، اور پھر آگے علامہ کا مطلب اس نے سکھایا، اس نے تعلیم دی، کس چیز، کس کو دی، علامہ، علامہ، ہو آپ جانتے ہیں اٹیچڈ ضمیر، اور آپ کو پتہ ہے جب فعل کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہو کر کے آئے تو وہ حالت نصب والی ضمیر ہوتی ہے اور وہ مفعول بنتی ہے۔ علمہ، اور اس کو سکھایا، یعنی علمہ اس کو سکھایا، اس کو تعلیم دی، کس بات کی، علمہ البیان، یعنی اسے قوت گویائی بھی عطا کری، بیان کی طاقت بھی دی، علمہ البیان۔ تو یہ آپ نے دیکھا قرآن کریم کا کے تعلق سے کہ یہ علامہ دراصل کیا تھا جو بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے تھے، یہ علامہ اس کے روٹ لیٹرز عین لام میم۔ اب آپ کو الحمدللہ صرف اس عین لام میم سے 14 وہ صیغے ضمیر وہ ماضی اور مضارع کے، ایک مصدر ہو گیا، ٹھیک ہے، 28 اور ایک 29، پھر اس کے بعد ایک فعل امر، بلکہ فعل امر ایک نہیں، 6 صیغے حاضر کے، 6 صیغوں سے آپ فعل امر بنا سکتے ہیں۔ وہ تو ایک پہلا والا میں کر کے دکھاتا ہوں، سیم پروسیجر آپ کو باقی 5 صیغوں میں بھی اپلائی کرنا ہے۔ اب 29 میں یہ 6 بھی ایڈ کر لیجئے، اسم الفاعل اسم المفعول بھی ایڈ کر لیجئے، تو ایک عین لام میم سے کیا کچھ ایکسپلوژن ہوا اور کہاں تک کے وہ پہنچ گیا، آپ اس کو فیل کریے اور سمجھنے کی کوشش کریے۔ اگر یہ چیز خالی رٹ کے کر دے تو یہ بات ایک وبال کی طرح تھی، بہت بوجھ کی طرح تھی، لیکن اب آپ نے یہ چیز سمجھ لی، کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں پر یہ نون پر زبر کیوں ہے، یہاں پر یہ القرآن منصوب کیوں ہے، الانسان منصوب کیوں، حالت نصب میں کیوں ہے، البیان حالت نصب میں کیوں، خلقہ اس میں فاعل اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، علامہ اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے، علامہ یہ کیا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اس میں سارے الفاظ بالکل کلیئر ہو گئے الحمدللہ۔ تو یہ آپ نے پورا کا پورا دیکھ لیا۔ تو یہ الرحمن، یہ ایک طریقے سے پورا جملہ بن رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، الرحمن، بات الرحمن سے شروع ہو رہی ہے، یعنی اسم سے شروع ہو رہی ہے، اور فعل جو آ رہا ہے وہ اس اسم کی، یعنی اس مبتدا کی خبر بن کر آ رہا ہے، اور خبر کی جگہ پر کئی چیزیں ہیں جو آ سکتی ہیں، وہ آپ کو سمجھنی چاہیے کہ مبتدا ایک اسم ہے، اور مبتدا ایک کے ساتھ ساتھ اس کی خبر کیا کیا ہو سکتی ہے، تو مرکبات کی شکل میں بھی خبر آ سکتی ہے اور فعل کی شکل میں بھی خبر آ سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے، یعنی فعل وہ ایک پیکٹ کی طرح ہوتا ہے، ایک پورا ایک کمپلیٹ، اس کو آپ اٹھا کر کے کہیں پر بھی کسی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایگزامپل آپ کے سامنے آئی، آگے اور بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ اسی پر، کیونکہ ابھی ہم لوگ کون سا باب پڑھ رہے ہیں، باب افعال کے بعد باب تفعیل، دوسرا باب ہے، اور اس کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو اس میں نون زا لام، اس دن بھی پڑھا تھا یہ نون زا لام، اس دن آپ نے کس کس سے پڑھا تھا، باب افعال سے پڑھا تھا اور باب مجرد باب ضاد سے بھی پڑھا تھا نا۔ تو آج جب آپ اسے باب تفعیل سے پڑھیں گے نون زا لام، تو یہ اس کا ماضی جو بنے گا وہ فعلا کے وزن پر کیا بنے گا، نزلہ، نزلہ، اور پھر اس کے بعد اس کا مضارع یفعلو کے وزن پر ینزل، یفعلو، یفعلو، یہ فا عین اور یہ لام، فا عین لام، اور یہ یا علامت مضارع، تو یفعلو، نزل، فعل، ینزل، یفعل، اور تنزیلا یعنی تفعیلا، تنزیلا، تنزیلا، ٹھیک ہے، اس کا بھی مطلب ہے نازل کرنا، اور اس کی اگزامپل دیکھیے،
اس کا مطلب ہے نازل کرنا. ٹھیک. تو ایگزامپل آپ نے بہت مشہور ایک آیت سنی ہوگی, نزلنا. نزلنا, اب آپ گیس کریے یہ کون سا صیغہ ہے. پہلے تو یہ بتائیے ماضی ہے یا مضارع. نزلنا, بتائیے. چیٹ باکس انیبل ہے, آپ وہاں پر مینشن کر سکتے ہیں. نزلنا ماضی ہے یا مضارع. دیکھیے ماضی. جی, ماضی. ماضی. ماضی کا یہ 14th صیغہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی نزلہ سے جب آپ پڑھیں گے تو نزلتو نزلنا, ہم نے نازل کیا. ہم نے نازل کیا. ہم نے نازل کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزلنا, کیا نازل کیا. الذکر. اب جو چیز نازل کی ہے وہ مفعول ہے, الذکر. تو نزلنا الذکر, ذکر. پھر اس کے بعد اب اگر یہ ابھی آپ یہ بتائیے جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ. یہ 100% جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ فعلیہ کو اسمیہ کیسے بنایا جاتا ہے. فعلیہ کو اسمیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو اس کا فاعل ہے اسے باہر لے آئیے. اس کا فاعل کیا ہے, نحنو. نحنو کو باہر لے آئے. اب نحنو نزلنا, نزلنا ذکر, یعنی نزلنا میں موجود ہے ہم, وہ ہم باہر آ گیا. ہم نے نازل کیا, ہم نے نازل کیا. اب اللہ تعالیٰ نے ایسی کنسٹرکشن کا استعمال کیوں کیا, کیونکہ آگے اس میں تاکید پیدا کرنی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ جب تاکید پیدا کی جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے, حالت نصب میں انا داخل کیا جاتا ہے, وہ اپنے اسم کو حالت نصب میں کر دیتا ہے. تو انا پلس نا تو وہ ہو گیا انا. انا نحنو نزلنا الذکر, نزلنا الذکر, کہ یقیناً ہم نے ہی نازل کیا ہے اس ذکر کو, الذکر کو یعنی قرآن کو. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّا, اور ہم ہی, لہو اس کی, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, حفاظت کرنے والے ہیں. اور وہ اس میں بھی تاکید ہے, لحافظون, لحافظون. تو اب آپ غور کریں کہ یہاں پر یہ جو لام ہے یہ لام مزاحلقہ ہے. ٹھیک ہے, تاکید کے لیے آ رہا ہے. اس میں انا, انا پلس نحنو, انا, اور یہ پوری آیت آپ کے سامنے آ گئی. انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ یقیناً بلا شبہ ہم نے ہی قرآن نازل کیا, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ هو الذی, وہ ہی اللہ ہے. چلیں اسے بھی لکھ لیں, ہوا الذی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے الذی ينزل. اب یہ ملا کے پیچھے سے پڑھیں گے تو یہ هو الذی, اور یہاں کیا آ جائے گا, ينزل. ينزل, اب ينزل صیغہ پہچانیے, ماضی مضارع, تو ظاہر سی بات ہے ينزل مضارع کا صیغہ ہے. کون سا ہے, پہلا ہے, یعنی وہ نازل کرتا ہے یا وہ نازل کرے گا. تو ينزل علی, پر, عبدہ, اپنے بندے پر, عبدہ, علی عبدہ, کیا نازل کرتا ہے اپنے بندے پر, آیاتن, آیاتن, اور بیناتن, بیناتن. اب کتنی خوبصورت زبان ہے اور کتنا سائنٹیفک ہے, اصول کی پابندی دیکھیے. هو الذی, آپ کو ہوا پتہ ہے, یہ ایک ضمیر ہے, ضمیر منفصل ہے. ٹھیک ہے, الذی موصولہ ہے. آپ کو پتہ ہے الذی, الذین, یہ پوری اسماء موصولہ کی پوری فیملی, اس کے کئی ممبرز ہیں.
جب بھی یہ آتے ہیں تو ان کے بعد پورا جملہ آتا ہے، اور عموماً جملہ فعلیہ آتا ہے. تو یہ دیکھیے ینزلو ایک جملہ ہے، جملہ فعلیہ. علی عبدہ یہ ایک مرکب ہے، علی جار، عبدہ مجرور. اور عبدہ بھی ایک مرکب ہے جس میں عبد مضاف ہے اور ہا اٹیچ ضمیر جو ہے اس میں مضاف الیہ ہے. تو یہ مضاف الیہ کو علی نے مجرور کیا. اب یہ سب چیزیں بہت شروعات میں پڑھی تھیں، دیکھیے یہاں پر آ رہی ہیں، اسی لیے پڑھائی گئی تھی. تو کوئی ایسی چیز آپ اس آیت میں نہیں ہے جو آپ نے نہیں پڑھی. ہوا الذی وہ جس نے، ینزلو یعنی وہ جو نازل کرتا ہے، علی عبدہ اپنے بندے پر، آیاتن بیناتن. تھوڑا سا غور کریے اس کے پیٹرن پر تو آپ کو مرکب پتہ چل جائے گا. آیاتن بیناتن کون سا مرکب ہے؟ آیاتن مجرور، بیناتن مجرور، دونوں کی حالت سیم، دونوں جمع ہیں، چاروں اعتبارات سے دونوں میں مطابقت ہے. تو ایسے وہ دو اسما جن میں چاروں اعتبارات سے مطابقت ہو، اس کا مطلب وہ کون ہو سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ مجھ سے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی، ویری گڈ. تو یہ مرکب توصیفی ایک مرکب بن گیا. اور یہ دیکھیے مرکب جاری ایک مرکب بن گیا، جس کے اندر ایک اور مرکب تھا، مرکب اضافی. ٹھیک. تو اس طریقے سے پہچاننے کی کوشش کریے. یہ آپ کا دیکھیے جملہ ہے پورا کا پورا جملہ فعلیہ. اب اس میں یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. پھر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ فعل ماضی مضارع تو بعد میں پتہ کریں گے. یہ ساتھ ہی ساتھ یہ پتہ چل گیا کہ یہ مجرد سے نہیں ہے، مزید فی سے ہے، اس کے روٹ لیٹرز نون زا لام ہے، اور یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے. الذی موصولہ ہے، یہ ایک ضمیر ہے. الگ الگ سب کو پہچاننا تو آپ کو آگے الحمدللہ. عبدہ میں ہا کی کیا ویلیو ہے؟ اٹیچڈ ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، اور یہ ضمیر منفصل ہے. اسی طریقے سے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ بھی آپ الحمدللہ پوری طریقے سے سمجھ رہے ہیں. اب آگے دیکھیے اور روٹ لیٹرز ہیں جن کو لے کر پریکٹس کرتے ہیں اور قرآن کی آیات پر غور کرتے ہیں. سین با ہا، ٹھیک ہے، سین با ہا روٹ لیٹرز ہیں. یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ اسی باب سے ہیں، باب تفعیل سے. جب یہ باب تفعیل سے ہیں تو پھر اب زیادہ دیر نہیں کرنی، فوراً اس کا ماضی مضارع بنا لینا ہے. فعلا یعنی یہ بنے گا سبحا. فعلا پیٹرن یاد رکھیے، سبحا. اور یفعلو یعنی یسبحو، تو یہ بن گیا یسبحو. سبح یسبحو. اور پھر آگے کیا بنے گا اس کا جو تسبیحا، تسبیحا، ماضی مضارع مصدر، ماضی مضارع مصدر. اب سبحا سبحا سبحو سبحت سبحتا سبحنا، سبحتا سبحتما سبحتم سبحتی سبحتما سبحتن سبحتو سبحنا. اسی طرح یسبحو یسبحانی یسبحونا، تسبحو تسبحانی یسبحن. آپ کو ایسی پریکٹس کرنی، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد تسبحو تسبحانی تسبحونا تسبحینا تسبحانی تسبحنا تسبحو نسبح. یہ ماضی مضارع پورا مکمل کر لیا، مصدر بھی معلوم ہو گیا. چلیے اب اسی سے آپ کو فعل امر بنانا ہے. تو فعل امر بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ تھوڑا سا غور کر لیجئے. یا چلیے پہلے اس کی ایگزامپل ایک لے لیتے ہیں، فعل امر کی ایگزامپل بعد میں لیں گے تو اس کا بعد میں دیکھ لیں گے. آپ نے قرآن کریم میں کل 8 ایسی غالباً صورتیں ہیں جن کی شروعات اس سے ہوتی ہے، سبح یسبح سے. ان کو کہتے ہیں المسبحات. آخر کے پاروں میں آپ کو ملیں گی، 28ویں پارے میں 29ویں پارے میں. تو یہ ان کو کہتے ہیں المسبحات. اللہ کی تسبیح سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں، اور انہی میں سے یہ ایک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سورۃ الحدید کی سٹارٹنگ جو ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہے، سبح. ایک سیکنڈ، سورۃ الحدید کی سٹارٹنگ کی آیت میں فرسٹ آیت لکھ رہا ہوں. سبح، سبح للہ، للہ ما فی السماوات، سماواتی
वमा फिल अर्ज, वमा फिल अर्द। ठीक है, अब गौर करें, ध्यान से देखिए इसको अच्छी तरह। सब्बहा फिल माजी, रूट लेटर सीन बाहा, माजी का पहला सीगा अबवाब सुलासी मजीद फी से आ रहा है। सब्बहा, सब्बहा यानी वो तस्बीह, यानी सब्बहा उसने तस्बीह की, तस्बीह बयान की। तस्बीहन का मतलब तस्बीह करना, यानी पाकी बयान करना। तो सब्बहा उसने तस्बीह बयान की, लिल्लाही अल्लाह की। अब कौन सब्बहा, हर वो शे तस्बीह बयान करती है, मा फिस समावाती जो आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़ और जमीन में। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज़। इसी तरीके से युसब्बिहु, कुछ सूरतों की शुरुआत युसब्बिहु से होती है, यानी वहाँ पर मुजारे का सीगा है। अल्लाह ताला ने दोनों बल्कि टेंसेस से ये बात जमा कर दी, और इसके पीछे हिकमत ये है, किसी सूरत में बिल्कुल ऐसे अल्फाज हैं युसब्बिहु, और फिर बाकी सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्दी, बिल्कुल सेम। सिर्फ शुरुआत में सीगा बदल गया, यहाँ पर सीगा लिख दिया माजी का और यहाँ पर लिख दिया मुजारे का। अब मुजारे का लिखा तो यहाँ से क्या कवर हो गया, प्रेजेंट और फ्यूचर, और यहाँ पे लिखा तो क्या कवर हो गया, पास्ट। तो गोया के ये काम बिल्कुल रोजे अव्वल से होता चला आ रहा है कि आसमानों और ज़मीन में जो भी कुछ है वो अपने ज़बान हाल से अल्लाह की तस्बीह ही बयान कर, यानी चरिंद परिंद मखलूक़ात, नबातात, हैवानात, फ्लोरा एंड फौना, जो भी कुछ ज़मीन आसमान में और इसके दरमियान इसके नीचे जो भी कुछ है, वो अपने हालत से गोया ये अल्लाह की तस्बीह बयान कर। और पहले भी की है, माजी में, आज भी कर रहे, तस्बीह हो रही है, और आइंदा भी ता क़याम क़यामत होती रहेगी। तो गोया कि अल्लाह ताला ने तमाम ज़मानों का इहाता कर दिया, और ये इस तरीके से आपके सामने कंस्ट्रक्शन आ गई। अब इसी में ज़रा गौर करें। अब इस युसब्बिहु मुज़ारे, यहाँ से अगर हमें हाजिर का सीगा लेना हो तो मिलेगा तुसब्बिहु, तुसब्बिहु। इस तुसब्बिहु को एक बार और कॉपी करते हैं, ये इसलिए कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि हमने जो चेंजेस किए वो तुसब्बिहु में किए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं तुसब्बिहु, ठीक है। अब इसको आपने फेले अम्र इसको बनाइए फेले अम्र बनाइए। फेले अम्र बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, आखिरी में आखिरी हर्फ को जज़म दे दें, मजजूम कर दें, यानी उसे अखफ कर दें। उसके बाद अलामत मुजारे को हटा दीजिए। अब रुक जाइए, अलामत मुजारे हटाने के बाद पढ़िए, तो ये सब पढ़ने में आ रहा है, लिहाजा अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये फेले अम्र आपका तैयार है। अब यहाँ पर तस्बीह करने की का ऑर्डर दिया जा रहा है, तू तस्बीह कर सब, ठीक है। तो ये इसी तरह युसब्बिहु से जब आप इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल बनाएंगे तो मुसब्बिहुन और मुसब्बहुन बन जाएगा। वो तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। अब आप देखिए सूरतुन नस्र, आखिरी सूरतों में से एक सूरत, कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अब अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, बस सब्बिह, क्या हुक्म दिया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। तो अब यहाँ पर आप देखिए, ये यही है असल में, सब्बिह है, उसके पहले ये फा लेके आया गया है, फसब्बिह, बस आप तस्बीह बयान कीजिए, बाकी बयान कीजिए, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। तो वहां पर आपने इज़ा जा नसरुल्लाह इससे पहले भी देखा था, बाद में फिर इज़ा जा की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह एक बार और, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, अबवाब सुलासी मजीद फी को पढ़ने के बाद।
फी दीन अल्लाही अफवाजा, फी दीन अल्लाही, अल्लाह के दीन में, ये मुरक्कब है, मुरक्कब जारी है, मुरक्कब विदिन मुरक्कब है, क्योंकि दीन अल्लाही ये मुजाफ मुजाफ इलैही, और फी लग गया तो जार मजरूर। तो एक बार जा चुके हैं वहां, आज फिर गए हैं, फिर जाएंगे, यानी एक बार में एक सूरत मुकम्मल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो चैप्टर्स ग्रामर के पढ़ रहे हैं वो तदरीजन आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे। तो इसलिए आपने जो चीज पहले पढ़ी है, जितनी पढ़ी है उतनी जाकर के ढूंढते हैं, टेक्स्ट तलाश करते हैं। तो आप सबका भी पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए कि जो चीज नहीं मालूम है उसमें उलझना नहीं। जितनी चीजें पता चल गई हैं, अगर आपका मामूल बन गया है रोज कुरान पढ़ने का कुछ हिस्सा, 2 आयत 4 आयत, ज्यादा नहीं, तो उन 2 4 आयतों को में ऐसे ही गौर करना है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ना है, और पढ़ी हुई ग्रामर को तलाश करना है। नहीं आ रहा है छोड़ देना है, लेकिन सिर्फ एक दो चीजों की वजह से उलझना नहीं। और जितना कुछ आ गया है उसको अपने कल से कंपेयर जरूर करिए, तभी शुक्र के जज्बात आएंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट है, उस एग्जाम्पल को भी ले लें। देखिए, आपने शुरू में देखी तकजीब मैंने लिखा था, तकजीब, तकजीब यानी झुटलाना। तो काफ जाल बा रूट लेटर्स मिले, और जब इसको हमने अबाब सुलासी मजीद फी से बाब तफरील के कपड़े से लिबास दे दिए, तो ये बन गया कज़्ज़बा, कज़्ज़बा। और यहाँ क्या बना? युकज़्ज़िबु, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु। और फिर यहाँ क्या बन जाएगा? तकज़ीबन, तकज़ीबन। कज़्ज़बा उसने झुटलाया, युकज़्ज़िबु वो झुटलाता है या वो झुटलाएगा, तकज़ीबन यानी झुटलाना, अमल का नाम, काम का नाम। कज़्ज़बा से पूरी गर्दान करिएगा माजी की, युकज़्ज़िबु से पूरी गर्दान करिए मुजारे की। अभी फिलहाल हम गौर करते हैं सूरतुल माऊन, अराअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु, अराअयता, अराअयता, अराअयतल लज़ी, सब अलग अलग हैं, मिला दिए जाते हैं तो वो तल्लज़ी पढ़ा जाता है, वैसा है वो अल्लज़ी। ये हमज़तुल वस्ल बन गया। ये आ जो है हरफ इस्तिफ़हाम है, राअयता, ठीक है, राअयता, थोड़ा सा गौर करिए, राअयता, राअयता, राअयतुमा, राअयतुम, राअयती, राअयतुमा, राअयतुन्ना, ये फेल है। और फेल में कौन सा फेल? फेल माजी, ठीक है, देखने के मफहूम में आता है। आ क्या? राअयता आपने देखा, तूने देखा, अल्लजी उसे जो क्या करता है, युकज़्ज़िबु। अब ये देखिए, एक बार इससे पहले ये सूरत शायद आ चुकी है अब, लेकिन तब युकज़्ज़िबु को डिकोड नहीं किया गया था। आज हम युकज़्ज़िबु को समझ सकते हैं कि इसके रूट लेटर्स काफ जाल बा हैं, और ये बाब तफ़ईल से आ रहा है। तो अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या करता है? जो बदले के दिन को झुटलाता है। तो ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने पर तरगीब नहीं दिलाता, दूसरों को रग़बत नहीं दिलाता, दूसरों को मोटिवेट नहीं करता। तो अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों पर के लिए हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है। तो आपने देखा युकज़्ज़िबु मुज़ारे का पहला सीगा, इससे फिर आगे पूरे के पूरे 13 सीगे और निकल के आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात की थी, तो उसका जिक्र जब कुरान में आता है तो वहाँ जो रूट लेटर्स हैं वो काफ, लाम, मीम, जब इसे बाब तफ़ईल से लेकर के आए तो ये बन गया कल्लमा। क्या बना ये? कल्लमा, इस तरह से लिखेंगे, कल्लमा। और फिर ये बनेगा युकल्लिमु, ऐसे ही लिख दें इसको भी, इस तरह भी लिख सकते हैं। और
युकल्लिम, और फिर तकलीमन, तकलीमन, ठीक है, तकलीमन। तो कल्लमा उसने कलाम किया, युकल्लिमु वो कलाम करता है या करेगा, तकलीमन यानी कलाम करना यानी बात करना, गुफ्तगू करना। अल्लाह ताला कुरान करीम में जब ये बात लेकर के आते हैं, इसका जिक्र होता है, तो वहाँ अल्फाज आते हैं कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमन। कल्लमा, कल्लमल्लाहु यानी कल्लमा उसने कलाम किया। किसने कलाम किया? अल्लाह ने कलाम किया। कल्लमल्लाहु किससे कलाम किया? मूसा, मूसा से कलाम किया। मूसा, अब मूसा मबनी इसमें है, मूसा मूसा मूसा। अब ये हालत नसब वाला मूसा है, कैसे पता चला? कॉन्टेक्स्ट ने बताया, क्योंकि पीछे फेल है, और फेल का जो फाइल है वो अल्लाह की शक्ल में जाहिर हो गया, मफूल है, सॉरी मफूल कह रहे हैं, हालत रफा में है, ये फाइल है, और ये अब मफूल है, हालत नसब में है, इसका मतलब, ठीक है। तो कल्लमा उसने कलाम किया, किसने कलाम किया? वो फाइल जाहिर हो गया अल्लाह की शक्ल में, अल्लाह ने कलाम किया। किससे कलाम किया? मूसा से कलाम किया। मूसा कैसे कलाम किया? वाकई कलाम किया, जैसा कलाम करने का हक है, यानी मतलब कहने का मतलब है, आगे इस बात को इंशाल्लाह शायद ये आपकी क्लास में आ चुकी है कि नहीं आई है, एक मिनट में देखूंगा इंशाल्लाह। तकलीमन, अब यहाँ पर जो कलाम करने में कुछ उस बात की आगे वजाहत कर दी गई कि तकलीमन, कि वाकयतन कलाम किया, ऐसे ही बात नहीं है खाली खुली, तो ये हो गई। तो एक और देख लें, हा दाल सीन सा, हा दाल सा, ये भी बाबे तफ़ईल से है, आखिरी, इसके बाद इंशाल्लाह फिनिश। इसको जब हम माजी मुजारे बनाएंगे इसका, तो ये बन जाएगा हद्दसा, और ये क्या बनेगा? युहद्दिसु। मकसद सिर्फ याद, समझ में आ जाए और याद हो जाए। युहद्दिसु, और फिर बनेगा तहदीसन, तहदीसन, ठीक है। हद्दसा युहद्दिसु तहदीसन, ये बात करने के मफहूम में आता है। हद्दसा फ़अला, युहद्दिसु युफ़अलु, और तहदीसन यानी तफ़ईलन, सेम उसी पैटर्न पर है, बस आपको फ़ाइल लाम की प्लेस को याद रखना है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुज़ ज़िलज़ाल में फरमाता है कि यौम इज़िन, यानी उस दिन क्या होगा? यौम इज़िन, यौम इज़िन तुहद्दिसु, तुहद्दिसु। अब ये सीगा तुहद्दिसु मुअन्नस का सीगा है, तुहद्दिसु वाहिद गायब, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, किसके बारे में ये बात की जा रही है कि कौन अपनी खबरें बता देगा? ये ज़मीन के बारे में बात की जा रही है, अल अर्ज़, क्योंकि पीछे से ज़मीन की बात चल रही है ये, ठीक है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। तो यहाँ पर वो अल अर्ज़ जो है, आपको पता है मुअन्नस है, लिहाजा यहाँ पर सीगा मुअन्नस का लाया गया है, और उस जमीन के बारे में ये बताया जा रहा है कि जमीन के अंदर जितनी खबरें होंगी, वो सारी खबरें अपनी यूं उलट देगी, उंडेल देगी, पूरी बाहर कर देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जिस दिन जमीन अपनी तमाम खबरों को बाहर कर देगी, यानी अपने अंदर जो पोशीदा उसके जो सीक्रेट्स हैं, सारी खबरें उसके पास हैं, वो सारी खबरें वो बाहर ले आएगी, सब कुछ वाज़ेह और जाहिर हो जाएगा, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। तो ये हुई आज की क्लास। बाब तफ़ईल आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और बाब इफ़ाल इससे पहले पढ़ लिया था। इन दोनों को अच्छी तरह पढ़िए, अभी 6 अबवाब और बचे हैं, और सिर्फ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अबवाब सुलासी मजीद फी मुजर्रद से क्यों डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है? मुजर्रद के कितने बाब हैं? 6, 6 के 6 याद हों, उनका माजी मुजारे पता हो,
گردانیں دونوں کی اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکی ہیں۔ ابواب ثلاثی مزید فی میں دو ابواب ہو چکے ہیں، باب افعال اور باب تفعیل۔ ایک اہم بات آج چھوٹ گئی، اسے پھر سے سن لیجئے کہ باب افعال کے بارے میں اس کی خصوصیت میں نے یہ بتائی تھی کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ لازم کو متعدی بناتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے باب تفعیل، یہ بھی لازم کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے۔ یعنی یہ فعل لازم کو، دھیان سے سمجھ لیجئے اس کی خوبی، اس کی خصوصیت، یہ بھی فعل لازم کو فعل متعدی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور لازم اور متعدی کو سمجھنے کے لیے میں بتا بھی چکا ہوں، پھر بھی تو آپ اس کو پیسو وائز جس لیکچر میں نے پڑھا ہے اس میں آپ اس کو تفصیل سے دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ وہاں کلیئر ہو جائے۔ فعل لازم کو یہ فعل متعدی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ جیسے وہاں پر کیا تھا کہ نازل کرنا اور نازل ہونا، ایسا جو مفہوم۔ تو چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔